بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں کاشف محمود اور آپ میرے یوٹیوب چینل اسلامک آفیشیل کو دیکھ رہے ہیں، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کا تذکرہ میں نے آپ سے کرنا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد۔ بیسیکلی ہماری زندگی میں ہمارے مسائل کا حل وہ اللہ رب العزت کا تعلق ہے۔ ہمارے مسائل کا حل اللہ رب العزت کی یاد ہے، اللہ پاک کو مختلف ناموں سے پکارنا، اللہ رب العزت کو اللہ پاک کی صفات سے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت سے اور اللہ رب العزت کی شان سے مختلف اسماء مبارکہ سے پکارنا، وہ اسماء مبارکہ جو اللہ رب العزت نے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے، اور یہ بھی فرمایا گیا کہ ان ناموں سے تم مجھے پکارو۔ تو ہم اللہ رب العزت کو مختلف ناموں سے، مختلف طریقوں سے پکارتے ہیں۔ ان وظائف کا بیسک مقصد اللہ رب العزت سے مانگنا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کا تعلق ہوتا ہے۔ اور میری ویڈیوز میں پہلے سٹارٹنگ میں اللہ رب العزت کی عظمت، بڑائی، جنت جہنم کا تذکرہ، انبیاء کی بات ہوتی ہے۔ اس سے یقین بنتا ہے۔ جب یقین بنتا ہے تو پھر مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے تذکرے سے اللہ رب العزت کو یاد کرنے کا مقصود ہی یہ ہے کہ ہمارے دل میں وہ ایمان، جو ایمان صحابہ کی زندگیوں میں تھا، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، وہ یقین، وہ ایمان کی کیفیت ہمیں مل جائے۔ صحابہ کی محبت، صحابہ کا ایمان کیوں تھا کہ صحابہ آپس میں اللہ رب العزت کے تذکرے کیا کرتے تھے، اور اکثر صحابہ دوسرے صحابی کو جب اپنے ساتھ بٹھاتے تھے تو یہ فرمایا کرتے تھے آؤ ایمان لے آئیں۔ تو کیا وہ ایمان نہیں لائے تھے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے، ایمان والو ایمان لے آؤ، کہ جن چیزوں کو تم نے جان لیا، جو احکامات تمہارے تک پہنچ گئے اللہ رب العزت کی طرف سے، اب ان کو تسلیم کر لو، اب ان کے مطابق اپنی زندگی کو بنا لو۔ تو جو بندہ ان اعمال کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لے گا، اللہ رب العزت اسے راحت والی، سکون والی، عزت اور چین والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور جو بندہ ان چیزوں سے ہٹ جائے گا تو اللہ رب العزت پھر بے سکون بھی فرمائے گے، تکلیفیں بھی اٹھائے گا، پھر سب کچھ ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے، پھر ہم چاہتے ہی یہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے، ضرور بے ضرور تم نیکی کا حکم کرتے رہو اور گناہوں سے منع کرتے رہو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے، پھر تم اللہ سے دعا مانگو گے، وہ تمہاری دعا قبول نہیں کرے گا۔ میں نے یہ حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ میں نے عرض کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ تم ضرور بے ضرور نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، ورنہ اللہ رب العزت تم پر اپنا عذاب نازل فرمائیں گے اور تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کریں گے۔ اب آپ کا کہنا ہے آپ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ کا ماننا ہے آپ بہت اعمال اور بہت سے وظائف کر رہے ہیں، لیکن آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اب اس حدیث مبارکہ پہ آپ غور کیجئے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا بیٹا نماز نہیں پڑھا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا شوہر نماز نہیں پڑھ رہا، آپ کے گھر والے نماز نہیں پڑھ رہے۔ سختی سے تو کہنے کا حکم نہیں ہے، نہ سختی سے کوئی مانتا ہے، اور سختی سے کوئی وقتی طور پہ عمل کر بھی لے گا تو بعد میں چھوڑ دے گا، جب تک آپ ہیں تب تک عمل چلتا رہے گا۔ مقصود یہ ہے کہ ایمان کی وہ کیفیت مل جائے کہ آذان ہو اور پتہ چل جائے میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے، اور ہم دوڑے چلے جائیں۔ آج ہمارے مسائل کے حل نہ ہونے کی یہ بھی ایک وجہ ہے، وظیفے لمبے لمبے کر رہے ہیں، اور وظیفے پہ وظیفہ کر رہے ہیں، دعاؤں پہ دعائیں کرتے جا رہے ہیں، شوہر ٹھیک ہو جائے، شوہر نماز پڑھتے ہی کوئی نہیں، بچے نماز پڑھتے ہی کوئی نہیں۔ آپ اللہ رب العزت کے نافرمان ہیں تو پھر اللہ رب العزت آپ کی زندگی کو بے سکون کرتے ہیں۔ آپ کی زندگی میں اللہ پاک کی نافرمانی، اللہ رب العزت کا تعلق نہیں، اسی لیے پریشانیاں ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ ہے
کہ ہم گناہ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں لیکن ان کو ختم کرنے کے لیے کوشش نہیں کرے۔ محبت سے، پیار سے، تعلق سے ایک دوسرے کو روکنے کی کوشش کیجیے، گناہوں سے روکیے۔ نماز کا وقت ہو، میں آپ کو ایک آسان سا طریقہ بتانے لگا ہوں، آپ اس کو ضرور فالو کیجیے گا، کوشش کیجیے گا اس پہ عمل کرنے کو، اور انشاءاللہ آپ کے گھر کا ہر بندہ نمازی بھی ہوگا اور آپ کے گھر میں سکون بھی آئے گا۔ میں آپ کو حقیقت بتاؤں، قسم لے لیں، یہ آج کل جو ڈرامے چل رہے ہیں نا، یہ آج کل وظیفے بھی ڈرامے چل رہے ہیں، ایسے ایسے وظیفے مارکیٹ میں لا رہے ہیں۔ وہ میں کل دیکھ رہا تھا، وہ 5 روپے کے سکے کو چاولوں کے اندر رکھ دو، اور یہ یار خدا کا نام ہے۔ ویسے عوام بھی نا ایسی ذلیل ہونا چاہتی ہے، وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ پہلے لوگ ویسے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، دجالی فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے، قیامت کی 250 سے زیادہ نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، بڑی نشانیوں کے اب شروع ہونے کا، اور بہت بڑے اللہ والے ہیں، میں نے ان سے یہ سنا۔ اب تو ہم حرم میں صرف اس لیے جاتے ہیں کہ نہ جانے کس سال امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہو جائے۔ اب اس طرح کے حالات چل رہے ہیں، اور ان حالات میں نوٹ رکھ لیں سرانے کے نیچے اور چاولوں کے اندر سکے رکھ لیں، عجیب، مجھے سمجھ نہیں آتی۔ پھر عوام کا ذہن بھی پیسے کی طرف اتنا نہ، وہ خدا کا واسطہ ہے، دنیا میں پیسے کمانے نہیں آئے ہو۔ دنیا میں جتنا آپ کے مقدر میں لکھا ہوا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، آپ کے مقدر میں 15 لاکھ ساری زندگی میں خرچ کرنا لکھا ہوا ہے۔ اللہ کی قسم آپ ساری زندگی الٹا لٹک کے وظیفے کرتے رہیں، آپ کو 15 لاکھ سے 1 روپیہ بھی زیادہ نہیں ملنے والا۔ اگر آپ کی قسمت میں اللہ پاک نے وافر رزق لکھا ہوا ہے، آپ ساری زندگی وظیفے نہیں کرتے، اللہ کی قسم آپ کو مل کے رہے گا۔ کیوں اپنا بیڑا گرک کیا ہوا ہے؟ آپ کے شوہر نے آپ کے اعمال سے ٹھیک ہونا ہے، آپ کے اللہ پاک سے کے تعلق سے ٹھیک ہونا ہے، اس نے اللہ سے جڑنا ہے تو اس کی زندگی میں سکون آنا ہے۔ آپ نے اللہ پاک سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے تو زندگی میں سکون آنا ہے، ورنہ اللہ کی قسم نماز کی پابندی نہیں، اللہ پاک کی نافرمانیاں چل رہی ہیں، سنتیں گھر میں روز ذبح ہو رہی ہیں، ہماری زندگی میں اللہ پاک کی نافرمانیاں، نبی علیہ السلام کے طریقوں سے ہٹ کے چلنا ہے، اللہ کی قسم پہ جتنا مرضی زور لگا لے مسئلے حل نہیں ہونے والے۔ خدا کا نام ہے، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وظیفوں کی بھرمار چھوڑیں، پتہ نہیں کون کون سے وظیفے ایجاد ہو رہے ہیں، اور آپ بھی آنکھیں بند کیے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ کتنے وظیفے بلیک میجک کے ایسے ہیں جو عوام کر رہی ہے اور اپنا بیڑا گرک کر رہی ہے۔ کیوں نبی علیہ السلام کی ترتیب پہ آپ نہیں آنا چاہتے؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ نبی علیہ السلام ذرا سی مشقت ہوتی، ذرا سی تکلیف پریشانی آتی، آپ صرف مسجد کو دوڑتے ہیں۔ آپ کے گھر کے مرد کبھی گئے ہیں مسجد میں؟ بچہ بیمار ہے، مسجد میں دوڑے گئے ہوں کہ اللہ جب تک میرے بچے کو صحت نہیں ملتی میں نے مسجد سے نہیں نکلنا؟ ایسا کبھی ہوا ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے آپ مصلی پہ گئے ہوں اور آپ نے اللہ سے کہا اللہ میرا مسئلہ حل ہوگا تو میں نے مصلی سے اٹھنا، ورنہ ساری رات میں ادھر ہی بیٹھی ہوں؟ کیا ہو گیا ہے؟ عجب دور ہے، عجیب حالات چل رہے ہیں، یہ بھی پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے یا نہیں اٹھنا۔ آج رات آخری رات ہے میری اور آپ کی، جتنے بھی سن رہے ہیں، اگر آج ہماری آخری رات ہے، تیاری ہے آپ کی؟ یا پیچھے کوئی چھوڑا ہوا ہے جو آپ کے لیے پڑھ کے بخشے گا، جو آپ کی نمازیں پڑھے گا، آپ کے روزے رکھے گا، آپ نے جن سے قطع تعلقی کی ہوئی ہے ان سے صلح کروا دے گا؟ آپ خود سوچ لیجئے، اللہ پاک سے تعلق جوڑنا ہے یا ساری زندگی وظیفے کرنے ہیں؟ اگر اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، 2 کام جو بندہ کر لے، ایک چینج یور لائف کورس، یہ کورس میں نے ان اعمال کو جمع کر کے بنایا ہے جو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کی زندگی سے ملے ہیں، جن اعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مسائل کا حل بتایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رزق کی تنگی ہے، نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں باوضو رہا کر، اللہ تیرا رزق بڑھا دیں گے۔ اب آپ کو یہ احادیث تو سنتی رہتے ہیں، آپ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں، عمل میں نہیں آتی، یہ چیزیں عمل میں آ جائیں اس کے لیے باقاعدہ کلاسز ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی آپ کو محسوس وقت نہیں دینا پڑتا، ہر بندے کو الگ الگ ٹائپ دیا جاتا ہے، آپ کو ایک لیسن بھیج دیا جاتا ہے، آپ نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے 2 4 5 دن میں، جب آپ کو وہ عمل آپ کی زندگی میں آ جائے آپ نے نیکسٹ عمل لے لینا ہوتا ہے۔ ہر بندے کو الگ الگ ٹائم دیا جاتا ہے، نہ وقت کی قید ہے نہ جگہ کی قید ہے، واٹس ایپ پہ کورس ہوتا ہے سارا، کتنی آسانی ہے۔ آپ وہ کورس کیجئے، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق جوڑی۔ جو بندہ 2 کام کر لے، وہ چینج یور لائف، میں نے اس کا نام رکھا ہے اس عمل کا،
وہ جو عمل کر لے، اور روزانہ اپلوڈ ہونے والے میرے 2 وظائف، ایک اسلامی ہب پر، ایک آسان وظیفہ پر، یہ 2 وظائف کر لے، اللہ پاک اس کی زندگی بدل دیں گے، اللہ پاک اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دیں گے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں اللہ سے مسئلہ حل کروانا تو اعمال کے ذریعے مسئلے حل کرو۔ نبی علیہ السلام ہر مشکل عمر میں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی سخت امر پیش آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو۔ کل 4 بجے اسلامی ہب پر، 5 بجے آسان وظیفہ آفیشیل پر ویڈیو اپلوڈ ہوگی۔ آپ نے تب تک مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، تہجد کے وقت، اشراق کے وقت، ظہر کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کرنی ہے۔ دیکھیں، ایک بندے نے، میں نے ویڈیو اپلوڈ کی، اس میں میں نے کہا نفل پڑھنے ہیں، نماز کے ذریعے اللہ سے اپنے مسئلے حل کروائیں، اور پھر میں نے ایک اللہ پاک کا نام بتا دیا کہ آپ یا رحمان سے اللہ پاک کو پکاریں، یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، پڑھتے رہیے، پکارتے رہیے اللہ کو، جیسے دعا میں پکارنا ہے آپ نے، جب تک آپ کے دل کی کیفیت نہ بدل جائے۔ جیسے کیفیت بدلے دعا کر لیں۔ اللہ، اس بندے نے کمنٹ میں لکھا ہوا تھا کہ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے یا رحمان پڑھنا ہے، اور خدا کا نام ہے، یہ 2 نفل ہی وظیفہ ہے۔ میں سمجھا کے تھک گیا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ سمجھ صرف ان کی آتی ہے جو نام والدہ کا نام لے کر، تصویر لے کر، جادو نظر بندش کے ڈرامے لگا کر لوٹتے ہیں، صرف ان کی بڑی اچھی سمجھ آتی ہے، میری سمجھ نہیں آئے گی آپ کو، لیکن انشاءاللہ ان کو آ گئی، وہ ساری زندگی سکون سے گزاریں گے۔ نفل پڑھیں، نماز کے ذریعے اللہ سے مسئلے حل کروائیں، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا دعا کریں کیسے، دعا پتہ کیسے کرنی ہے؟ دعا کے لیے بیٹھے نا، نفل پڑھ لیا آپ نے، اگر نماز نہیں پڑھنی، اذان کے بعد عمل کریں۔ اذان ہو گئی، اب اذان کو توجہ سے سنیں، اور اس کے بعد آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، پھر اللہ پاک کا کوئی بھی اسم مبارک آپ پڑھنا چاہیں، ذکر کرنا چاہیں کر لیں۔ یہ وظیفے کے لیے یہ ضروری کوئی نہیں ہے، وظیفہ آپ کا تو وہ 2 رکعت نفل پڑھنا ہی ہے۔ ہاں، اللہ کو کسی بھی نام سے آپ پکار لیں، یا اللہ، یا اللہ، یا ارحم الراحمین، یا رحمان، یا رحیم، جیسے مرضی پکاریے۔ اللہ کی صفات سے اللہ کو پکاریں گے، اللہ کو کس پہ پیار آ جائے، یوں پکاریے اللہ کو۔ پھر آرڈر نہیں چلانے، اللہ یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، یہ بھی کر دیں، بلکہ اللہ پاک کو اپنی جتنی وہ نعمتیں آپ پر اللہ پاک کی ہیں، اب ان کو بیان کیجیے۔ اللہ، آپ نے مجھے زبان دی، میں بول سکتا ہوں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے؟ اللہ آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اللہ، آپ نے مجھے آنکھیں دی، میں دیکھ سکتا ہوں، آپ نے کان دیے، میں سن سکتا ہوں، آپ نے ہاتھ دیے، میں پکڑ سکتا ہوں، آپ نے پاؤں دیے، میں چل سکتا ہوں، آپ نے دماغ دیا، میں سوچ سکتا ہوں۔ آپ نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ اللہ، آپ نے مجھے گھر دیا، آپ نے مجھے بچے دیے، آپ نے میرا نکاح کروا دیا، آپ نے مجھے مال و دولت کی فراوانی عطا فرمائی، 3 وقت کھانے کو دیا۔ اللہ، آپ نے میرے اوپر کتنے احسانات فرمائے ہیں۔ میرا فلاں مسئلہ تھا، آپ نے رحمت فرما دی، فلاں مسئلہ تھا، آپ نے حل فرما دیا۔ اللہ، میرے ایک شوہر کا مسئلہ ہے، اللہ آپ نے اتنے انعامات فرمائے ہیں، ایک کرم اور فرما دیجئے۔ اللہ، میرے شوہر کا مسئلہ ہے، آپ ان کو ہدایت دے دیجئے نا۔ یوں اللہ پاک سے، اللہ پاک کی محبت میں، اللہ پاک کے احسانات پر شکر ادا کریں، پھر اللہ پاک سے اپنی گزارش کریں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں کہ ڈرامے چھوڑ دیں بس۔ عجیب جو ہے نا، جو بندہ جس طرف چلتا ہے نا، بس اندھوں کی طرح دوڑتا جا رہا ہے۔ بس صرف 2 رکعت نفل پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں۔ 3 کام ہے صرف، ایک وہ جو اللہ پاک کی عظمت بڑائی میری ویڈیو میں بیان ہوتی ہے، ایک، نمبر 2 رکعت نفل، نمبر 3 دعا۔ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرنا، اور نہ اس کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت ہے۔ پھر بھی آپ کو وظیفے چاہیے تو کہیں اور جائیں۔ میرے پاس آپ نے روزانہ دونوں ویڈیوز اپلوڈ ہوتی ہیں، دونوں ویڈیوز میں اللہ پاک کی جو عظمت بڑائی بیان ہوتی ہے اسلامی کا آسان وظیفہ پر، اس کو آپ نے سننا ہے۔ سننے سے یقین بنے گا، پھر نفل اور دعا سے مسئلہ حل ہوگا۔ یہ 3 کام کرنے ہیں، آپ نے کر لیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا، ورنہ وظیفے تو نت نئے ایجاد ہوں گے، اکثر بلیک میجک کے بھی ہیں، پھر کرتے رہیے۔ اور اگر اس کاوش میں آپ نے جڑنا ہے اور اللہ پاک سے ایسے مسئلے یقین سے حل کروانے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر لیں، تاکہ کل بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ باقی فقیرانہ آئے صدا کر چلے، اللہ دے والے دوستوں ہم دعا کر چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔